بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب حلاوت الایمان میں اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 15 ہے، یعنی کہ یہ باب ایمان کی مٹھاس کے بارے میں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھ کر ہمیں بتا دیا کہ ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے، اور وہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ وہ مٹھاس خیر القرون کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو اپنے طرز تکلم سے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور فرما دیتے تھے۔ وہ طرز تکلم اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے اپنی زبان کی مٹھاس سے، اپنے حسن عمل سے، خاص کر ہمارا جو خطہ برصغیر ہے یہاں پر غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں یہاں بڑے بڑے فاتحین بھی آئے جنہوں نے اپنے تلواروں کے زور سے لوگوں کی گردنیں جھکا دی، لیکن جب دل جھکانے کی باری آئی، دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھکانے کی باری آئی، تو پھر کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، کہیں داتا گنج بخش علی حجویری نظر آتے ہیں، کہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین اولیاء کاملین نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس خطے کو اسلام کے پانی کے ساتھ سیراب فرمایا۔ یہ ان کے مبارک قدموں کا تصدق ہے کہ آج برصغیر میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ یہ ان اولیاء کاملین کے نفوس قدسیہ کا صدقہ ہے۔ جہاں دل جھکانے کی باری آئی تو پھر وہاں اللہ کے دوستوں نے آ کے اپنا کام دکھایا، اور بات کیا تھی؟ حلاوت کی، مٹھاس کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جو باب باندھا ہے یہ حلاوت الایمان کے بارے میں، ایمان کی مٹھاس کے بارے میں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مثنى نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جناب ایوب نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو قلابہ نے، اور وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ اور جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جناب انس بن مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ثلاث تین چیزیں ہیں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کے پاس آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز کا تعلق ہی محبت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو، مومن کو اللہ اور اس کا رسول باقی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو۔
زبان کے ساتھ بھی اس کا اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، اور ظاہری طرز عمل بھی ایسا ہو۔ یعنی یہاں بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئے تو پھر میں ختم ہو جائے، رشتہ داری ختم ہو جائے، دوستی ختم ہو جائے، بات صرف ٹھہرے تو بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت باقی ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ اس میں انسان کی اپنی ذات آتی ہے، انسان کا مال آتا ہے، انسان کا منال آتا ہے، انسان کی اولاد آتی ہے، انسان کے رشتہ دار آتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ جس کو اللہ اس کا رسول محبوب ہو جائے اور اس کا طرز عمل بھی اس کے مطابق ہو، اس کو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، اسے پہلی چیز مل گئی۔ حالانکہ ہر مومن کو یہ بات یاد رکھ لیں، مومن کوئی بھی ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، اسے سب سے زیادہ محبوب اللہ اس کا رسول ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کتنا بھی کوئی بے عمل مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ہم بعض معاملات میں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، بعض معاملات پر ہم وقتی طور پر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارا قول کیا ہے، ہمارا فعل کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، اور ہم نے جو عہد لیا ہوا ہے، ہم نے جو عہد دیا ہے، جو ہم سے عہد لیا گیا ہے، اس عہد پر ہم کس حد تک چل رہے ہیں، یہ وقتی یاد نہیں رہتی انسان کو۔ یہ غفلت اور معصیت کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر مومن فطری طور پر اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شے سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جائے وہ قطعاً مسلمان نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یہاں پہ اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جائے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر آپ کی کیا کیا قربانیاں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جائے۔ ایک موقع تھا جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میرے جو مویشی ہیں ان میں سے جو سب سے خوبصورت مویشی ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور اس کا جو گوشت ہے وہ قریب جو محلہ ہے ان سب میں جا کے برابر تقسیم کر کے آؤ۔ آپ کا خادم آیا، اس نے پہلے ایک اونٹ دیکھا جو سب سے خوبصورت تھا، لیکن اسے خیال آیا کہ یہ اونٹ تو وہ ہے جو آپ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیا اور ایک اونٹنی جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی اچھی اونٹنی تھی وہ قربان کر دی۔ شام کو جب وہ ڈیوٹی کر کے خادم حاضر ہوا، جناب نے پوچھا کہ کیا کیا؟ کہا حضور میں نے وہ اونٹ چھوڑ دیا ہے کیونکہ آپ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اونٹنی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ میں نے دے دی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے خیانت کی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے میں نے تجھے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ اپنے لیے نہیں رکھتا، یہ کل بروز محشر اللہ یہ چیزیں کسی اور اچھی صورت میں ہمیں واپس لوٹا دے گا۔ تو میں اپنے آخرت کا جو میرا سرمایہ ہے وہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں معمولی چیزیں اللہ رکھوں اپنے لیے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ ہمیں واپس لوٹائے گا۔ تو جتنی اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جائے گی اتنی اچھی واپس ملے گی۔ تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کا سب سے زیادہ محبوب ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اس کا رسول اس سے ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ 3 چیزیں آگے کریم فرماتے ہیں جس میں پائی جائیں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی چیز کہ اللہ اس کا رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، کائنات کی ہر شے سے اللہ اس کا رسول سے محبوب ہو جائے۔ اور دوسری فرمائی کہ وَأَن يَحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ کسی سے محبت نہ کرے مگر اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ یعنی اگر انسانوں پر شفقت کی باری آئے، انسانوں کے ساتھ محبت کی باری آئے، تو فرمایا کہ اس میں بھی اس کی نیت یہ ہو کہ میں کسی سے جو محبت کر رہا ہوں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث شریف کے اندر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ
وَآتَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی سے کسی کے لیے کسی سے کچھ چیز لے لی، فقد استکمل الایمان، تحقیق اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو فرمایا کہ انسان کسی انسان سے شفقت کرے، محبت کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ میں یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ ثانیہ زہرا جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا بچپن کے زمانے میں مولا علی شیر خدا کی گود میں تھی، آپ کی بیٹی ہیں مبارک، گود میں کھیل رہی تھیں۔ خاندان اہل بیت کے علوم کا اور معارف کا کیا شان ہے، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ جو لوگوں پر 40 سال بعد چیز واضح ہوتی ہے، وہ اہل بیت کے بچے، پہلے دن کے بچے پہ اللہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا مولا علی کی گود میں کھیل رہی ہیں، تو جس طرح ایک باپ کی عادت ہوتی ہے، وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس طرح سوال کرتا ہے نا ہر باپ اپنی بیٹے سے سوال کرتا ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ تو سنیے ثانیہ زہرا کا جواب، سیدہ زینب کا جواب بچپنے میں۔ آپ نے عرض کی ابا جان، محبت تو آپ اللہ سے کرتے ہیں، ہم سے شفقت کرتے ہیں۔ محبت تو آپ اللہ سے کرتے ہیں، آپ کا دل اللہ کی محبت کے لیے خاص ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے خاص ہے۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے یہ آپ ہم سے شفقت فرماتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ اس کی محبت کا کوئی اور معیار نہ ہو۔ اور جو تیسری چیز، دو چیزیں بیان ہو گئی ہیں ایمان کی مٹھاس کے لیے، دو چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اسلام لانے کے بعد بندہ کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، یعنی ارتداد کا رستہ اختیار نہ کرے، مومن ہے تو پھر مومن ہی رہے، اور مومن ایمان سے کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جس طرح کوئی آگ میں زندہ جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ حدیث شریف کا مفہوم دوبارہ سن لیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئی اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی۔ پہلی چیز یہ کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور دوسری کہ انسان کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اس کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اور تیسری فرمایا وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں زندہ جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔